نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ دوستوں، میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی ابو ایوب جو ہے، آپ جانتے ہیں مولوی ابو ایوب کو، جو ابو ایوب کہلاتا ہے۔ اب چونکہ میں ایوب کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ایوب کا باپ، تو آپ شاید ضرور یہ سوچیں گے کہ بھئی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اصل میں چکر یہ ہے کہ ان بیچارے مولوی صاحب کی عادت ہے، یہ ہمیشہ جو ہے اسی رنگ اور ڈھنگ میں جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے اصولوں اور تمہارے فتاوا، تمہارے علماء کے اقوال کی روشنی میں یوں ہوا۔ تو آج ہم بھی مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابو ایوب، یہ انہی کے علماء، انہی کے بڑوں کے اصول اور ان کے اقوال کے تحت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مطالبہ کریں گے تو ہم دلائل دے سکتے ہیں اور ثبوت دے سکتے ہیں کہ ابو ایوب کہلایا جا سکتا ہے، ایسا بندہ بالکل کہلایا جا سکتا ہے، اور ان کے علماء نے بھی کسی کو کہا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب چلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہاں وہاں سے سوالات کافی سارے جمع کر کے اور کچھ بنا کے، اور ایک ہی سوال کو دو دو تین تین حصوں میں تقسیم کر کے مختلف انداز سے پیش کر کے 500 سوالات جمع کیے اور ہم سے انہوں نے پوچھے، اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ رکھا ہے 500 باادب سوالات۔ تو وہ 500 باادب سوالات انہوں نے، اور یہ کہا ہے کہ بریلوی حضرات جواب دیں۔ اب چونکہ بھائی علماء ہی سے اگر مخاطب ہوتے تو وہ ایک الگ بات ہوتی، بھائی علماء جواب دیتے، ہم خواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، لیکن چلو چونکہ بریلوی تو ہیں ہم نا بھائی، ہمیں تو جواب دینا پڑے گا۔ تو چونکہ اب سوچا کہ بھائی کچھ چند جوابات آپ کو اس کے بتاؤں، تو پہلا جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک سوال ہم سے یہ کیا ہے کہ بھئی محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ جو ہوئی تھی وہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی، اور شبیر احمد عثمانی کے پیچھے جو ہے ایک صحیح سب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو اب چونکہ آپ کے نزدیک دیوبندی کافر ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ بھئی یہ جو جتنے بریلویوں نے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے، ان کا ایمان رہا، ان کا نکاح رہا، اس کی شرعی حیثیت کیا رہی؟ تو یہ ہم سے انہوں نے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے ہم سے سوال کیا تو ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اب دیکھیں، جواب دینے کے جو ہے نا وہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تحقیقی ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ تحقیقی پہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کے دعوے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں الزامی، ہاں سیدھی بات بتاؤں تو ان کو الزامی ہی جواب دینا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نجیب اللہ عمر صاحب ہیں، یہ ہیں ابو ایوب صاحب کے ایک مطلب ان کے تعلقات ہیں، اور یہ مناظرین کی ٹیم ہے، چونکہ ان کی ایک وہ چرب زبان مناظرین کی، نام نہاد مناظرین، تو یہ چرب زبانوں کی ایک ٹیم ہے، اور اس ٹیم کا حصہ ہیں یہ نجیب عمر صاحب۔ تو نجیب عمر صاحب کے چونکہ ان سے تعلقات ہوئے، ایک ہی تسبیح کے یہ کچھ دانے ہیں اور ایک ہی جو ہے وہ ان کی چین ہے، تو اب اس کو جو ہے یہ نجیب عمر صاحب کے استاد ہیں مولوی منظور مینگل صاحب۔ مولوی منظور مینگل صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور ابو ایوب صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مولوی منظور نے یہ کہا ہے کہ بھئی مفتی محمود نے کہا شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا، ٹھیک ہے، آپ بھی یہ کہہ کے جان چھڑائیں گے یا آپ واقعی حکم بتائیں گے؟ کیونکہ آپ کے کئی اکابرین ایسے ہیں، میں اس کے حوالے بھی دے سکتا ہوں، اگر آپ نے ذمت فرمائی کچھ کہنے کی تو میں حوالے بھی دے دوں گا۔ قائد اعظم کو کافر بھی کہا ہے، قائد اعظم کو شیعہ بھی، رافضی بھی کہا ہے، تو رافضی آپ کے نزدیک کافر ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا تو آپ کہتے نہیں ہیں کہ کافر نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ظاہر ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے خود شبیر احمد عثمانی کی نکاح کی کیا حیثیت رہ گئی، اور عثمانی ہونے کے ناطے ساجد خان کو بھی تھوڑا سا مطلب خیال رکھنا چاہیے، بھائی دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہے، وہ چلو نجیب ادھر اسے منظور مینگل سے پڑھا ہے، یہ تو دارالعلوم کراچی سے دورہ کیا ہے، اس کو بھی خیال کرنا چاہیے میرے خیال سے نا۔ تو یہ تھوڑا سا لاج رکھیں اور مجھے بتائیں کہ بھئی یہ جو ہے آخر چکر کیا ہے، چکر کیا ہے، اس چکر میں پھنس گئے آپ خود۔ اب اپنے آپ کو نکالیے، گن چکر نہ بنیے، اب سیدھے سیدھے چکر سے نکالیے۔ تو بہرحال آپ یہ خود سوالات کیجئے، میں آپ کو ایک لطیفہ سنا رہا تھا، سن لیجئے، اور باقی اس لطیفوں سے لطف اندوز ہوئیے آپ احباب، جو میرے دوست احباب آپ ہیں۔ تو بہرحال اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، وہ بھی سنیے گا۔ پھر ہمارے دیوبند علماء نے کوئی ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ رافضیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جا کر کے فتاوی محمود اور وہ ڈائجسٹ میں دیکھ لو، رافضی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ کہا کہ جو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے علیہ مال وفی معافی قاضی حجام کا جنازہ کیوں پڑھا؟ آپ لوگ سمجھے نہیں؟ کیا سمجھے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے کہ رافضی وہ کافر ہے تو پھر قاضی حجام کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیوں پڑھا؟ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں باوجود اس کے سیاسی لیڈر ہوں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ رافضی کافر ہے۔ آدمی سیاست میں چلا جائے جس طرح بھی کرے، لیکن یہ تو مہربانی کرے مذہب کو تو نہ بدلے، فتویٰ کو تو نہ بدلے۔ مفتی محمود وہ مرد کلندر ہے اور وہ مرد آہن ہے، وہ پہاڑ ہے کہ سیاست میں زندگی گزر گئی، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، مسئلہ اسی طریقے پر رہے گا کہ رافضی کافر ہے۔ کہا کہ پھر شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی اپنے فعل اور اپنے عمل کا جواب خود خدا کو دے گا۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہمارے اکابرین بھی کہتے رہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ رافضی مرتد ہے، کافر ہے۔